رحم اللہ من یقرأ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات برحمت۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر بانی حسینیہ آصفی مرحوم آصف الدولہ، ان کی والدہ اور دیگر شاہان اودھ کہ جن کا رول شعائر الہی کی تعظیم میں رہا ہے، اور آپ سبھی حضرات اپنے بزرگوں اور مرحومین کو، خصوصاً جو تنظیم یہاں پر پروگرام کرا رہی ہے اس کے جو مرحومین اس دنیا میں نہیں رہے، ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بائیں طرف جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں وہ اصلاً نہ ہم انہیں دیکھ پا رہے ہیں نہ وہ ظاہراً، اگر زحمت نہ ہو تو اس طرف آ جائیں، سامنے آ جائیں، کیونکہ منبر میں کٹہرہ معنی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جناب یاور صاحب کے والدین کہ جن کی طرف سے آج کی یہ مجلس کا اہتمام اور تیجے کا اہتمام سال گزشتہ سے رکھا گیا ہے، خداوند عالم ان کو بھی غریق رحمت کرے۔ عشرے میں آپ کے درمیان جو گفتگو رہی ملکہ جہاں میں، وہ تعظیم شاعر الہی تھا۔ وہ تمام لوگ کہ جو شاعر الہی کی تعظیم میں انہوں نے دامے درہم سخنے اقدام کیا ہے، کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی، مخصوصاً ہمارے شہر لکھنؤ میں، اگر عزائے مظلوم امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے میں، بڑھانے میں، نشر میں، اس کی تعظیم میں اپنی استعداد کے اعتبار سے جس نے جو بھی اقدام کیا ہو، یقین جانیے کہ اہل بیت کسی کا قرضہ رکھتے نہیں۔ بہت سے واقعات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزا کے سلسلے میں جنہوں نے ذرہ برابر بھی
اقدام کیا ہے تو اس طرف سے جو نوازش ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمارے اور آپ کے لیے اہل بیت کی اس سے بڑھ کر نوازش کیا ہوگی کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں ہیں۔ محرم آتے ہی ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر عزاخانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہم اس حدیث کے مصداق بن جاتے ہیں جو چھٹے امام نے اپنے دوست، اپنے شاگرد اور اپنے صحابی فضیل سے کہی تھی، اے فضیل کہ کیا تم ہمارے لیے مجلسیں برپا کرتے ہو، نشستیں کرتے ہو کہ جس میں ہمارا ذکر ہو اور ہمارا تذکرہ؟ فضیل فرماتے ہیں ہاں یا ابن رسول اللہ۔ تب امام نے فرمایا تھا، اے فضیل اس طرح کی نشستیں برپا کیا کرو اور اس میں ہمارے ذکر کو زندہ رکھو۔ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھنا۔ امر اہل بیت امر خدا ہے، امر اہل بیت امر شریعت ہے، امر اہل بیت امر رسالت ہے، امر اہل بیت امر نبوت ہے، امر اہل بیت امر امامت ہے، امر اہل بیت امر انسانیت ہے۔ اہل بیت کے تذکرے سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے، لفاظی کے اعتبار سے نہیں، کبھی غور سے دقت سے غور کریے، سوچئے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور کون سا ایسا موقع فراہم ہے، ہم اپنے بچوں کو کہاں درس تربیت دے پاتے ہیں، ہم کہاں بچوں کو سکھا پاتے ہیں کچھ دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں۔ اگر ان مجالس کا تذکرہ آپ بیچ سے ہٹا لیں تو کہاں وقت ہے اس مشغول دنیا میں کہ جہاں باپ اور بیٹے کی ملاقات کتنی ہوتی ہے۔ بیٹا چاہتا ہے اسکول تو باپ سو رہا ہوتا ہے، بچہ اسکول سے آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹیوٹر کا وقت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور پھر جب گھر لوٹ کر کے آتا ہے تو باپ نہیں گھر میں، پڑھ لکھ کر کے آیا تو باپ تھکا ماندہ سو رہا ہے۔ تو خدا کی قسم سوائے ان مجالس امام حسین علیہ السلام کے کوئی ایسی نشست نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو دین، مذہب، ماں باپ کا احترام، اہل بیت، قرآن، اللہ، محمد کہاں سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ہماری استقلالی زندگی نے دادی اور نانیوں سے بھی دور کر دیا بچوں کو، اس لیے کہ وہ دادیاں اور نانیاں ہوا کرتی تھیں جب اپنی آغوش میں اور گود میں لے کر لوریوں کے بہانے اللہ محمد سکھاتی تھیں۔ اب کہاں بچیوں کو اتنا تحمل کہ وہ ایک چھت کے نیچے اپنی ساس کے ساتھ رہ سکیں، اپنی ماں کے ساتھ لوگ رہنا گوارا نہیں کر رہے ہیں، ساس تو بہت دور کی بات ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو غنیمت سمجھیے کہ جو ہمارے تک یہ اہل بیت کا ذکر بزرگوں کے ذریعے پہنچا ہے، اسی میں ہم کو درس دین بھی ملتا ہے، اسی میں ہم کو درس انسانیت بھی ملتا ہے، وگرنہ اس درس کے علاوہ اور اس نشست کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ شاید چھٹے امام اپنے دوست کو اسی تمام چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہوں کہ تو جب بھی مجلسیں کرنا، نشستیں کرنا، تو اس میں ہمارے ذکر کو زندہ رکھنا۔ اہل بیت کا جب نام آئے گا تو پوری زندگی کا تذکرہ خود بخود ہو جائے گا۔ اہل بیت نے زندگی کے کسی ایک شعبے میں ہمارے لیے اپنے نمونے نہیں چھوڑے،
اہل بیت کی زندگی یعنی پوری انسانیت کے نمونے آپ کو اہل بیت کی زندگی میں مل جائیں گے۔ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بہن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک دوست کو کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جب آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں گے تو آپ کو ملے۔ اور جس کا ذکر ہمارے بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، یعنی کربلا میں کوئی ایسا نمونہ نہیں جو امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے جمع نہ کیا۔ اگر خالی کربلا کے نمونوں کے اوپر گفتگو کی جائے تو ہمارے پاس کوئی الگ کا وقت باقی نہیں رہ جاتا کہ کسی اور چیزوں کا تذکرہ ہم کریں۔ کربلا کے نمونے اتنے زیادہ ہیں، انسانی اعلیٰ اقدار ہوں، اخلاق انسانی ہوں، محبتی جلوے ہوں، ہدایت کے پہلو ہوں، باطل کے مقابل غضب اور اظہار غضب ہو، وفاداری ہو، ایثار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، عشق اہل بیت ہو، عشق خدا ہو، عشق نماز ہو، عشق عبادت ہو، عشق نافلہ شب ہو۔ کربلا ایک ایسا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ عام طور سے مصیبتوں میں اور حوادثات میں ہم اور آپ اپنے واجبات بھول جاتے ہیں، اور ہمارا بھولنا لوگوں کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں بنتا، بلکہ ہماری طرف سے لوگ دفاع بھی کرنے لگتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس لیے آج نماز میں نہیں آ پائے، اس لیے کہ آج ان کا بچہ بیمار ہے، آج ان کے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، کربلا کس اعلیٰ نمونے کا نام ہے کہ جہاں کے اوپر مصائب انتہا پر ہیں، لیکن وہاں حسین اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے کہہ رہا ہے، جاتے وقت کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ عشق عبادت ہے، عشق نماز نہیں۔ پوری طرح توجہ کیجیے گا، یہ کارنامہ، یہ کارزار عبد و معبود کے رشتے کا بہترین مظاہرہ ہے کہ جہاں بھائی اپنی بہن سے وصیتوں کا وقت ہے، گھر کی وصیت، گھر والوں کے سلسلے میں، لیکن جاتے جاتے کیا کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام کہہ رہا ہے، یا اختاں لا تنسانی فی صلاتک اللیل، اے میری بہن مجھ کو اپنی نماز شب میں نہ بھولنا، مجھ کو اپنی نماز شب میں نہ بھولنا۔ یہ ہے کربلا ہمارے سامنے، لہٰذا اس کربلا کو اور اس کے ذکر کو ہر سیاسی رنگ سے دور رکھیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اس کو خالص رہنے دیجیے، ساری سیاستیں کسی اور جگہ کریں، ہم سب لوگ صرف کربلا کے ذکر کو خالص چھوڑ دیں امام حسین علیہ السلام کے، خالص امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے آخری لمحات میں آپ کو یاد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایسے وقت میں آپ کو یاد کیا ہے۔ اتنا لگاؤ اور اتنی توقع ان کو ہم سے اور آپ سے ہے، لہذا قرآن بھی اگر قسم کھا رہا ہے تو اس زمانے خاص کی قسم کھا رہا۔ والعصر، زمانے خاص کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں۔ کئی پہلو اس سورے میں، مختصر سا سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے۔ سب سے پہلے انسان، ہم اور آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی بات کو سچا پیش کرنے کے لیے کہ میری بات بالکل صحیح ہے۔ اب انصاف سے بتائیں کہ یہاں قسم کھانے والا کون ہے؟ اس کو سچائی کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن قسم صرف اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ ہمیشہ انسان کو اپنی بات کو منوانا ہو یا اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنا ہو، بلکہ معیار قسم یہ ہے کہ انسان جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ عزیز ہو، تو اس کی قسم بھی کھاتا ہے۔ اب کچھ ثابت نہیں کروانا ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قرآن نے اس معیار قسم کو بھی پیش کیا جب رسول اکرم کو خطاب کر کے کہا وَلَعَمْرُكَ، اے محمد تمہاری جان کی قسم۔ معیار قسم قرآن میں صرف یہی نہیں، بلکہ قرآن میں جو معیارات قسم ہیں اور بھی ہیں جو ہمارے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قسم کھانے والا جس شے کی قسم کھاتا ہے وہ شے بہت عظیم ہوتی ہے، قسم کھانے والا اس بڑی شے کی قسم کھا کر کے اپنے بات کے وزن کو بتانا چاہتا ہے، لیکن یہاں قسم کھانے والا خدا ہے، اس سے بڑی شے کوئی ہے نہیں کہ جو اس بات کو پیش کرنا ہوگا۔ پوری توجہ رکھیے گا کہ آخر میں خداوند عالم پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے اس قسم کے بعد، والعصر، ایک خاص زمانے کی قسم۔ کبھی قسم کھانے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اپنی صنف میں اور اپنی جنس میں وہ ممتاز حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا انسان اس کی قسم کھاتا ہے کہ جو یہاں پر اگر آپ دیکھیں قرآن نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارے کیے ہیں، والشمس وضحاہا۔ اب نور کی صنف میں سب سے ممتاز جو رول ہے وہ ہے سورج کا۔ قرآن سورج کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے سورج کی، اور اس وقت کی قسم جب یہ سورج کی روشنی پھیل جائے۔ لیکن قرآن نے صرف یہی قسم نہیں کھائی بلکہ سورج کے ساتھ ساتھ چاند کی بھی قسم کھا لی۔ تو کہتے ہیں علماء کہ یہ دیکھیے کہ سورج کے ساتھ چاند کی قسم تو کھا رہا ہے، لیکن اس قسم میں ایک صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کی پیروی کر رہا ہو، یعنی سورج کی روشنی کا تابع ہو۔ اگر کوئی ممتاز شخصیتیں قابل قسم ہوں تو پھر وہ محب بھی قابل قسم ہو جاتے ہیں جو اپنے مولا کے تابع دار بن جائیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والو۔ اب ہم حبیب کی بھی قسم کھاتے ہیں، ہم سلمان کی بھی قسم کھاتے ہیں، ہم تو ذوالجنہ کا بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی وفاداری نے آخری منزل کو پیش کر دیا۔ شاید کوئی کہے کہ قرآن نے صرف چاند ہی کی قسم نہیں کھائی بلکہ قرآن نے آگے بڑھ کر کے ستارے کی بھی قسم کھائی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جو اپنی صنف میں ممتاز ہو، بھئی نور کی صنف میں سورج ممتاز، قسم کھائی مان لیا، چاند کی قسم کھائی مان لیا کیونکہ تابع ہے سورج کی روشنی کے، تو پھر ایک ستارے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو ہمارے علماء نے کہا ہر ستارے کی قسم کھاتا تو اعتراض وارد ہوتا، ہر ستارے کی قسم نہیں، والنجم اذا ہوا، اس ستارے کی قسم اور اس وقت قسم جب کسی ڈیہڑی کی طرف جھک رہا ہو۔ ایک صلوات بھیجئے۔ اور اب اتنی قسم کے معیارات قرآن نے ہمیں بتائے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ قرآن نے کسی خاص زمانے کی بھی قسم کھائی۔
کسی عظیم زمانے کی قسم. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانہ مخصوص ہے کسی ذات سے. پس اگر ذات عزیز ہو تو قابل قسم، وَلَعَمْرُكَ، تمہاری جان کی قسم. لیکن کبھی ذات سے عزیز ذات سے مخصوص مکان ہو جائے تو قابل قسم. لا اقسم بہذا البلد، قرآن ہے نا، قسم ہے شہر مکہ کی، لیکن شہر مکہ قابل قسم نہیں بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محمد شہر مکہ قابل قسم نہیں ہے، یہ اس وقت قابل قسم بنا جب آپ اس میں مکین ہوں. قسم ہے مکے کی جبکہ آپ اس میں رہ رہے ہوں. تو اگر کوئی مکان قابل قسم بن جائے کسی ذات سے مخصوص ہو کر، تو پھر کوئی عصر کا وقت بھی قابل قسم ہوگا کسی گھرانے سے مخصوص ہو کر. ایک صلوات بھیجیے. اب آپ بتائیے یہ کون سی عصر ہے جو قابل قسم بن رہی ہے؟ عصر سے مراد زمانہ بھی ہو سکتا ہے، عصر سے مراد ایک خاص وقت بھی ہو سکتا ہے. زمانہ وہ زمانہ جو اپنے وقت کے امام سے مخصوص ہو، وہ زمانہ قابل قسم ہے. ایسا زمانہ قابل قسم نہیں کہ جس میں امام نہ ہو، لیکن وہ زمانہ قابل قسم ہے کہ جس زمانے امام زندہ ہو. پھر وہ وقت عصر بھی قابل قسم. ہر وقت عصر نہیں. نماز عصر پڑھنے کی بنا پر کوئی وقت عصر قابل قسم نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا وقت عصر ہو جو پورے دین اسلام کی بقا کا سبب بن جائے تو وقت عصر قابل قسم ہے. ایک صلوات بھیجیے. صلوات بھیجیے محمد والا. اب یہ وقت عصر کون سا وقت عصر ہے؟ جہاں آدم نہ رک پائے، جہاں ابراہیم نہ رک پائے، جہاں اولو العزم پیغمبروں نے ہتھیار ڈال دیے. پروردگار اس میدان کے ہم کھلاڑی نہیں، اس میدان میں امتحان گاہ میں ہم وارد نہیں ہو سکتے، لہذا اس وقت عصر کا کسی ذات کا اگر قدرت نے انتخاب کیا تو انصاف سے بتائیے اب وہ صرف ذات قابل قسم نہیں، وہ ذرات بھی قابل قسم ہے جہاں پائے اقدس اس ذات نے رکھ دیے. اب خاک کربلا قابل قسم ہے. اب وہ لمحات قابل قسم ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانے خاص کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے. اتنی عظیم قسم کھانے کے بعد جس بات کی خبر دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، خبر یہ نہیں دینا تھی کہ بتلا دیں کہ تم گھاٹے میں ہو، نتیجہ بتانا ہے. اگر اس گھرانے سے وابستہ رہو گے کہ جس نے ایمان کا بھی درس سکھایا، جس نے عمل کر کے بھی بتایا، جس نے حق کی طرف لوگوں کو دعوت دی، صبر بھی ایسا کیا کہ جس پر ملائکہ نے خطاب کر لیا، والملائکۃ السماوات والارض عجبت من صبرک یا حسین. تمہارے صبر کو دیکھنے کے بعد زمین و آسمان کے ملائکہ نے اپنی انگلیوں کو دانتوں کو تلے رکھ لیا، تعجب کیا ہے. انصاف سے بتائیے ملائکہ کا تعجب کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آدم سے لے کر خاتم تک سارے زمانوں کو ملائکہ نے دیکھا، سب کے امتحانات دیکھے. تعجب اسی چیز کو تو اسی شے پر تو کیا جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے نہ دیکھا ہو.
اگر کوئی انسان تعجب کرتا تو الگ بات، یہاں تو ملائکہ تعجب کر رہے ہیں جن کی عمریں 10-10 ہزار سال پرانی، 1-1 لاکھ سال جن کی عمریں ہیں، ان کے لیے روایت آواز دے رہی ہے کہ حسین تمہارے صبر کو دیکھنے کے بعد ملائکہ کو تعجب ہوا ہے۔ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے صالح عمل انجام دیا ہے۔ عمل صالح انجام دینا اور بات ہے، اور انبیاء بارگاہ رب العزت میں دعا کریں پروردگار ہمارا شمار صالحین میں فرما، ہمارا نام صالحین میں لکھ دے۔ یہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے، یعنی یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو ایمان لے کر کے آئے، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ تو ایمان لانے والے لوگ اور عمل صالح انجام دینے والے لوگ انشاءاللہ ہم اور آپ ہیں، لیکن ایک کیٹیگری ہے کہ جہاں پر ملائکہ نہیں، انبیاء عمل صالح انجام دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہماری اور آپ کی طرح ان کے عمل نہیں ہوتے، ہماری اور آپ کی طرح ان کا ایمان نہیں ہوتا، لیکن اگر انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جناب ابراہیم اتنے تمام امتحان دینے کے بعد، جناب موسیٰ اتنے امتحان دینے کے بعد، جناب یوسف اتنے امتحان دینے کے بعد، بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو بلند کریں اور اعلان کریں پروردگارا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پروردگار ہم کو ملحق کر دے صالحین میں۔ اس کا مطلب اب انبیاء کی نگاہ میں کوئی ایک ایسا گروہ ہے صلحاء کا گروہ ہے کہ جن کے لیے تمنا کر رہے ہیں انبیاء، پروردگار میرے امتحانوں کے بعد اگر امتحان میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا نام اس گروہ میں لکھ دینا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ قرآن آواز دے رہا ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ گھاٹے کی بات ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک خاص زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، وقت کے امام کو نہ پہچانے انسان گھاٹے میں، وقت کے امام کی آواز کو نہ سنے انسان گھاٹے میں، اگر یہ آنکھیں وقت کے امام کو نہ دیکھ پائیں تو یہ آنکھیں گھاٹے میں، اگر یہ سماعتیں وقت کے امام کے نجوہ کو نہ سن پائیں تو یہ کان گھاٹے میں۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تم کو بتاؤں ایسی تجارت کہ جس سے تم سخت عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو؟ ہے کوئی ایسی تجارت کہ جس کے ذریعے کہ انسان اپنے آپ کو گھاٹے سے بچائے؟ ہے کسی کے پاس ایسی پونجی سوائے اہل بیت کے، سوائے اس گھرانے کے کوئی گھرانہ ہے کہ جو اس چیز کی خبر دے سکے، ایسی تجارت کی خبر دے سکے کہ جس کی تجارت کے خریدار کے لیے دنیا میں کسی میں دم نہیں کہ جو ان کے سودوں کو لے سکے سوائے رب العزت کے؟ مگر شب ہجرت کیا ہوا؟
سرمایہ ہے، لیکن ہے کائنات میں جو اس سرمایہ کو خرید سکے؟ عمل نہیں خریدا جا رہا ہے، بیداری نہیں خریدی جا رہی ہے، رات کی نیند خریدی جا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ہم لوگ سمجھ ہی نہ سکے کہ کس خاندان کی محبت کو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ آج تک ہم لوگ حل ہی نہ کر پائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے رہتے ہیں، فلاں چیز افضل کہ فلاں چیز افضل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مستقل ہم اور آپ مجالس میں کیا سنتے ہیں؟ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اس پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ ضربتو یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربتو یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک وار علی ابن ابی طالب کا، یہ وار حادثاتی طور پر نہیں تھا جو اس وار کا انتخاب ہوا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے یہ ہم اور آپ ہیں جن کی زندگیوں میں کبھی سنہرا موقع آ جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھئی اس وقت جو آپ نے کام کیا تھا، بھئی اس دن جو آپ نے کام کیا تھا، اس دن جو آپ بولے تھے، اس دن جو آپ نے گفتگو کی تھی۔ نہیں نہیں، یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ ہے مصداق وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ ہے مصداق ان تمام چیزوں کے کہ جہاں ہر عمل پر پہرا، ہر گفتار پر پہرا، نہ عمل اپنی مرضی سے نہ گفتار اپنی مرضی سے، لہذا یوم الخندق مثال ہے ہر دن کا وار عبادت الثقلین پر بھاری ہے۔ صلوات دے۔ لہذا هل ادلکم علی تجارت، ایمان، ان کی محبت، عمل صالح، ان کے عمل کو دیکھتے جائیں اور اپناتے جائیں۔ یہ چاروں چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ کہیں ایمان کا چرچا ہوگا تو عمل غائب، البتہ بہت عمق میں جائیں تو ہو ہی نہیں سکتا ایمان ہو اور عمل نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے قرآن لے لیا اور ایک گروہ نے اہل بیت لے لیا، غلط ہے، کیونکہ قرآن بھی جھٹلا رہا ہے، اہل بیت بھی جھٹلا رہے ہیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن لے لے اور اہل بیت نہ ہو اس کے پاس۔ قرآن بغیر اہل بیت کے قرآن ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اور دلیل جنگ صفین میں آپ سب نے سنا ہے کہ بظاہر وہ سب کچھ تھا جس کو ہم اور آپ ہمارے گھروں میں جو رہتے ہیں، لیکن ابن عباس نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ قرآن نہیں ہے جو تم اپنے نیزوں پر بلند کیے ہوئے ہو، قرآن تو یہ ہے، قرآن تو یہ ہے کہ جس کے مقابل میں تم آئے ہو۔ جو کتاب علی کے مقابل میں آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، قرآن نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ جس نے نزول سے پہلے پڑھا ہو، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے بتاؤ یا اللہ کے رسول بتائیے کہ کیا پڑھیں، توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں؟ تینوں کو تو مان سکتے ہیں کیونکہ اتر چکی تھی۔ قرآن کس لیے کہہ رہے تھے پڑھیں؟ اس کا مطلب پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔
لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں آغوش میں. ان کا سینہ لوح محفوظ ہے, رسول کا سینہ لوح محفوظ ہے. قرآن قلب رسول پر اترا ہے. قلب رسول قلب علی ہے, کیونکہ علی نفس رسول ہیں. علی نفس رسول ہیں. قرآن نے جب کہا مباہلے کے ٹائم کہ رسول تم اپنے نفسوں کو لے جاؤ ساتھ میں, تو الگ سے نہیں کہا تم اور تمہارا نفس, اپنے نفس کو ساتھ لے جاؤ. اب رسول ہیں اور علی ابن ابی طالب ہیں. لہذا یہ چاروں چیزیں اس سورے کی, زمانہ خاص کی قسم انسان گھاٹے میں ہے, مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے, وہ لوگ جو عمل صالح انجام دے رہے ہیں, اور وہ لوگ جو حق کی دعوت دیتے ہیں. حق کی دعوت یعنی علی کی دعوت, یعنی علی کی طرف اور اولاد علی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا, اور صبر کی تلقین. اس راستے میں مشکلیں ہیں, اس راستے میں ممکن ہے تمہیں دنیاوی تجارتوں سے ہاتھ دھونا پڑے, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیتے رہنا, اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے. حل ادلکم علی تجارت, ہم تم کو بتائیں ایسی تجارت جس سے سخت عذاب سے بچ سکو. وہ محبت اہل بیت ہے. اہل بیت کی محبت کی راہ میں تم کو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا, لوگوں کو سمجھانا بھی ہوگا, اپنے آپ کو صبر کی تلقین بھی دینا ہوگی. ایک صلوات بھیجیے, ایک صلوات بھیجیے محمد والوں. انشاءاللہ اس سورے کے اوپر بہت ہی تفصیلی گفتگو, کیونکہ آج موقع نہیں ہے کہ کیوں کہا گیا انسان ہی سے کہ انسان گھاٹے میں. کون سا ایسا سرمایہ ہے اس انسان کے پاس کہ جو یہ خطاب حیوانوں سے نہیں ہوا, یہ خطاب پہاڑوں سے نہیں ہوا, یہ خطاب پودوں سے اور درختوں سے نہیں کیا گیا, صرف آپ ہی سے کیوں کیا گیا؟ اس کا مطلب ہمارے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو سرمایہ ہمارے ہاتھ سے جا بھی سکتا ہے تو ہم گھاٹے میں ہو سکتے ہیں, اور ہم سرمایہ کو اپنا بڑھا بھی سکتے ہیں اچھی تجارت کے, تو پھر ملائکہ رش کی نگاہوں سے ہماری طرف نگاہ بھی ڈال سکتے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو ملائکہ سے آگے بھی لے جا سکتے ہیں, اور اگر صحیح معاملہ نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو حیوانوں سے بدتر بھی بنا سکتے ہیں. اب کربلا درسگاہ اگر کسی کے پاس ہے کہ جس نے ہمیں سارے نمونے پیش کر دیے, تو خدا کی قسم پھر ہم گھاٹے میں نہیں رہ سکتے. بارہ محرم ہے, دل چاہتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو کر لیں. کس ذات کا نام ہے زینب؟ اسی سورے کی روشنی میں آپ دیکھیں, جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے چند ایک ایسے جملات ملتے ہیں جس کی تفسیر کے لیے زبان عصمت کی ضرورت ہے. ایک آپ کو لقب ملا ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ کہتے ہیں صاحب عقل اور صاحب ادراک کو. دیکھیے, ایک ہمارے اور آپ کے خاندان میں کسی کو عقل مند کہا جائے, بھئی بہت صاحب عقل ہیں. علماء کے خاندان میں کسی کو کہا جائے کہ بھئی خاندان آل غفران ماب میں فلاں عالم دین بہت صاحب عقل تھے. محسوس کر رہے ہیں ہم کیا پہنچانا چاہتے ہیں اپنے جوانوں سے؟ اما خاندان عقل و ادراک میں اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے عقیلہ بنی ہاشم, جہاں سید سجاد ہوں, جہاں علی ابن ابی طالب ہوں, جہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوں,
ہیں جہاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہو وہاں کسی کو عقیلِ بنی ہاشم کا لقب ملے، کیا مطلب ہوا؟ علماء کہتے ہیں عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے ایک عقل کی تعریف ہم اور آپ کرتے ہیں، ہم 1 سے 10 بنا لیے، بڑا عقل مند ہے نا؟ 1 سے 10 بنا لیے، اب اگر راستہ صحیح ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن 10 بنانے میں فکر رہے راستہ غلط تو نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجئے محمد والے میں۔ جو خاندان بنی ہاشم سے ہم کو راستے ملتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی پونجی کو بڑھائیے لیکن راستہ صحیح ہو۔ عقیلِ بنی ہاشم کہتے ہیں عقل کی شناخت اور عقل کی معرفت اور عقل کی پہچان یہ ہے، عرف ربہ فاطاعہ، اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے۔ اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے جو اپنے رب کو پہچان کر اس کی اطاعت کرے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ عرف عدوہ فعصاہ، اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کی نافرمانی کرے۔ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی سنے، اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کی نہ سنے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے عبادت اپنے رب کی شناخت کو اس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ تاریخ بشریت میں کوئی دوسرا نمونہ نہیں ملتا۔ پورے اعتماد سے کہہ رہے ہیں جو اپنے بھائی کے لاشے کے ارد گرد گھوم رہی ہو اور اس کے بعد اپنے لبائے مبارک کو کٹی ہوئی گردن پر رکھنے کے بعد کہے پروردگار ہم اہل بیت سے اس ادنا سے قربانی کو قبول کرنا، اپنے رب کو پہچانے فاطاعہ، اور عبادت ایسی کرے کہ سید سجاد کہے کہ ہم کو اپنی نماز میں یاد کریے گا، وقت کا امام حسین یہ کہے کہ ہم کو اپنی نماز شب میں یاد کریے گا، اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کا انکار کر دے۔ ایک ہے دربار ابن زیاد، ایک ہے دربار شام۔ دربار ابن زیاد میں بھی ابن زیاد کو جس نے رسوا کیا اس ذات کا نام ہے زینب، اور دربار شام میں امیر شام کے بیٹے کو جس نے رسوا کیا اس کا بھی نام ہے زینب۔ اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کا انکار کرے۔ جس وقت ابن زیاد نے زینب کو خطاب کیا کہ زینب، اور وہ مصائبی جملے جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، آسان نہیں ہے ان واقعات کو بیان کرنا کہ پہچنوایا جا رہا ہے، من ہذہ من ہذہ من ہذہ، اور اسی کیفیت میں جناب زینب کو پہچنوایا جاتا ہے۔ اور وہ حالات اور وہ ماحول آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس شہر میں 5 سال تک جس کے باپ نے حکومت کی ہو، خلیفۃ المسلمین کی، آج دربار ابن زیاد میں ابن زیاد کے سامنے ہے۔ ہمیں جو ظریف نکتہ پیش کرنا ہے اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ وہ خاتون ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، بھائی کا سر ہے، بھتیجے کا سر ہے، بھانجوں کا سر ہے، بچوں کا سر ہے، اور اس ماحول سے دشمن پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تاکہ زینب کو خاموش کر کے اپنی بات پیش کر دے۔ اللہ اکبر! لیکن زبان خدا کو کوئی خاموش کر سکتا ہے؟ زینب اس وقت زبان خدا ہے دربار ابن زیاد میں۔ اس وقت جناب زینب کو امام حسین کا پیغام بھی پہنچانا ہے، وقت کے امام کو بھی بچانا ہے اور وقت کے امام کے پیغام کو بھی بچانا ہے۔ لہذا جناب زینب نے سید سجاد علیہ السلام کی حفاظت بھی کی ہے اور پیغام کربلا کو بھی پہنچایا۔ اور جس وقت ابن زیاد نے کہا کہ زینب تم نے خدا کو کیسا پایا، تم نے خدا کو کیسا دیکھا، اور کہتا ہے شکر ہے اس خدا کا
کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا؟ تو زینب ایک مرتبہ سر کو بلند کر کے کہتی ہیں خبردار خبردار، اپنے فعل کو اللہ کی طرف نسبت نہ دے، یہ تو روز حساب بتائے گا کہ کون رسوا ہوا اور ظالم کو کیا انتقام ملے گا۔ تو نے میرے بھائی کو قتل کیا، تو نے ظلم کیا، اور اس کے بعد فرماتی ہے وما رأیتہ الا جمیلا، ہم نے تو خدا کو جز حسن اور خوبصورتی کے کچھ نہیں پایا۔ اور جناب زینب کے جواب کو سننے کے بعد ابن زیاد تلملا جاتا ہے اور کہتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب دربار ابن زیاد میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب سید سجاد کی حفاظت کس طرح کی ہے، یہ ہے زینب۔ خالی لفظ زینب کی اگر آپ تفسیر کریں تو آپ جھوم جائیں گے۔ زین اب، اپنے باپ کی زینت۔ کون باپ؟ جو عرش کی زینت ہے۔ کون باپ؟ جو انبیاء کی زینت ہے۔ کون باپ؟ جو قرآن کی زینت ہے۔ کون باپ؟ جس کے آنے سے پہلے رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ کون باپ؟ جس کی ولایت پر اتمام دین اور رضایت الہی کی سند ملی۔ کون باپ؟ اگر نہ ہو تو خیبر نہیں۔ کون باپ؟ اگر نہ ہو تو خندق نہیں۔ کون باپ؟ اگر نہ ہو تو احزاب نہیں۔ کون باپ؟ اگر نہ ہو تو اسلام صرف صفحات کا نام ہے۔ اس باپ کی زینت بیٹی زینب ہے۔ زینب اپنے باپ کی زینت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ ایک انسان کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ محیط، یعنی وہ ماحول جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے۔ وراثت، جو اس نے اپنے آباء و اجداد سے اس تک منتقل ہو رہی ہے۔ اور ایک تربیت، اس کی تربیت کیسی کی جا رہی ہے۔ جناب زینب کو ماحول کیسا ملا، تربیت کی آغوش کیسی ملی، وراثت کیسی ملی، ہے کوئی اس پر غور و گفتگو کر سکے؟ جو عالم غیر معلمہ ہیں، فہیم غیر مفہمہ ہیں، جن کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سید سجاد کا یہ پوچھ لینا، اور جس وقت یزید کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، تو جناب سید سجاد کیا فرماتے ہیں؟ جب تک کہ اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ نہ لیں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو کسی شاعر نے نظم کیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے نمونہ۔ تربیت ماں فاطمہ زہرا کی، باپ کی۔ تاریخ کا ظلم ہے کہ جناب زینب کی زندگی کے وہ ایام اور وہ دور جو آپ مدینے میں رہی ہیں اس کے بارے میں زبان خاموش ہے، تاریخ خاموش ہے، کچھ نہیں بتا رہی۔ بنی امیہ نے صرف کردار کشی نہیں کی، یہ تو ان کے بس ہی کی بات نہیں تھی کہ وہ اہل بیت کے کردار کے اوپر کوئی آنچ ڈال سکے، اس لیے تو وہ تو پہرا اس کا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وگرنہ قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد نہ جانے کیا کیا پلاننگیں تھیں، مگر شروع میں کہا نہیں گیا کہ باغی ہیں، مگر شروع میں کہا نہیں گیا کہ طاغی ہیں،
لیکن دربار میں بیٹھنے والوں ہی نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کے نواسے کو تو باغی کہتا ہے؟ اور زینب ام کلثوم اور سید سجاد کے خطبوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ باطل نے اپنے چہرے پر پڑی نقاب کو خود ہی اتار دیا. اور یہ اس وقت تھا کہ جب دندان مبارک سے بے ادبی کر رہا تھا اور اپنے آپ کو پہچنوا رہا تھا. اے بدر و احد کے ہمارے پرکھوں بزرگوں کہاں ہو؟ آؤ دیکھو ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا. بس میرے عزیز دوستوں، نو محرم تک ہمارے شہر میں شہداء کے مصائب پیش کیے جاتے ہیں. 10 محرم کو خیام حسینی کے مصائب پیش کیے جاتے ہیں. انصاف سے بتائیے گا، ہے ہم میں کوئی جوان وہ یہ کہے، سینے پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں نے علی اکبر کو پرسہ دے دیا، ام لیلہ کو ان کے جوان کا پرسہ دے دیا، یتیم حسن کا ہم لوگ ماتم کر پائے؟ رباب کو دلاسا دیا ہم لوگوں نے؟ کون بی بی ہے جو یہ کہے سب کی آغوشیں آباد رہیں صدقے میں محمد اور آل محمد کے؟ لیکن کیا اس بی بی کا حق نہیں تھا کہ جس کا بچہ اس کے سامنے قتل کر دیا جائے اب وہ جھولا ہی اپنے ساتھ رکھتی؟ لیکن ظالموں کو جھولا بھی گوارا نہیں ہوا. جب خیام میں آگ لگائی گئی ہے رباب کے ہاتھ سے جھولا بھی چھین لیا گیا. جب اثاثہ واپس ہوا ہے تو اس واپس جدا اثاثے میں جلا ہوا جھولا بھی تھا اور وہ بستر بھی تھا جس پر سید سجاد آرام کر رہے. وہ گوشوارے بھی تھے جو سکینہ کے گالے سے اتارے گئے تھے. جزاکم اللہ خیر الجزا. 11 محرم کو حکم آ جاتا ہے کہ ان کو سوار کیا جائے گا اور ان سب لوگوں کو لاشائے شہداء کی طرف سے لے جایا جائے گا. لاشائے شہداء کی طرف سے لے جانے کی تیاری ہونے لگی، لیکن سب سے پہلے یہ ہوا کہ ان بیویوں کو سوار کیا جائے. کچھ نامحرم آگے بڑھے، ارے بیویاں سہم گئی. زینب نے کہا خبردار خبردار، ہم سب کو سوار کریں گے. زینب نے ایک ایک کر کے سب کو سوار کیا، سب کو سوار کیا. ام فروہ کو سوار کیا، ام لیلہ کو سوار کیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. جب سب کو سوار کر چکی ترائی کی طرف حسرت سے دیکھنے لگی. ایک مرتبہ فضا قریب پہنچتی ہے. اے شہزادی ہم سمجھ گئے، ارے جب مدینے میں آپ سوار ہوئی تھی ایک طرف عباس دوسری طرف اکبر، اور آپ کو کتنے اہتمام سے سوار کیا گیا تھا. ارے شہزادی کو فضا نے سوار کیا اور یہ قافلہ لاشائے شہداء کی طرف سے. ارے جیسے ہی یہ قافلہ لاشائے شہداء کی طرف سے جانے لگا، ارے بیویوں نے اپنے اپنے والیوں وارثوں کے لاشیں دیکھے، اپنے آپ کو گرایا زمین پر. سید سجاد کا حال نزدیک ہے، جسم سے روح نکل جائے. زینب نے اپنے آپ کو گرایا.
اے میرے لال کیا ہم بے والیوں کا کوئی واری زینب فرماتی ہے میرے لال یہ بتاؤ ارے کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑو گے؟ سید سجاد فرماتے پپی اماں ارے ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کیا، میرے بابا کا لاشا، میرے بھیا کا لاشا، ارے میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ زینب فرماتی ہے میرے لال ارے میں نے بابا سے ایک حدیث سنی ہے، اسی جگہ پر تمہارے باپ کا مزار ہوگا، دنیا کے لوگ آئیں گے، ارے ایک وقت وہ بھی آتا ہے، ارے جب دوبارہ یہ لوگ سوار ہو رہے ہیں مدینے کی طرف جا رہے ہیں، پھر زینب اکیلی سب کو سوار کر رہی ہے، رباب سوار رہی تھی۔ ایک مرتبہ رباب پوچھئے شہزادی اتنا بتائیے مدینے کہاں جائیں گی؟ مدینے میں اپنے گھر جاؤ گی؟ ارے کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے کہاں؟ ارے رباب کہہ دیے جائیے جائیے شہزادی مدینہ مبارک ہو، آئے میرا شال یہاں سو رہا ہے، میری بچی زندان میں، میرا بچہ